السلام علیکم. آخری ڈسکشن کے بعد جو اب 3 سوال سامنے نکلتے ہیں. سب سے پہلا سوال تو یہ نکلتا ہے کہ آخر شمس تھا کون، اس کا کیریکٹر کیا تھا، اس کی قابلیت کیا تھی، وہ کیا تھا آخر. سیکنڈلی ان دونوں کے بیچ میں جو سوال تھا، وہ سوال جس نے جادو کیا، وہ سوال آخر تھا کیا، اس کا کانٹیکسٹ کیا تھا. اور تیسری چیز کہ ان رومی اور شمس کے بیچ میں تعلق کیا تھا آخر. ان تینوں چیزوں کو ہم 3 کیٹیگریز میں چھوٹے چھوٹے پورشنز میں ڈسکس کریں گے. سب سے پہلے شمس تبریزی ہم نام سے جانتے ہیں کہ ہی واز براٹ اپ ان تبریز، وہ تبریز میں پیدا ہوا اور اس کے بعد بچپن سے، بہت کم عمری سے، بچپن سے نہیں کہا جا سکتا، ٹین ایج سے کہا جا سکتا ہے، بہت ینگ عمر سے ہی واز انکلائن ٹورڈز اے مسٹیسزم. اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایک اور بات کہ جو شمس تھا وہ شافعی تھا، جبکہ جو رومی تھا وہ حنفی تھا. یہ ایک بہت اہم چیز ہے ان کے بیچ میں. اچھا، اب شمس جو تھا وہ بہت ہی کم عمری سے ہی، نوجوانی سے کہہ لیں یا جوانی سے کہہ لیں، وہ بہت زیادہ جو طریقت کے رستے تھے ان پر تھا، ان کو فالو کرتا تھا. لیکن سب سے زیادہ وہ فاسٹنگ میں بہت زیادہ وہ پریکٹس پرسن تھا. اور وہ تعلیمی قابلیت، اگر بہت سٹارٹنگ میں خود مولانا رومی نے بھی کچھ اس طرح سے بیہیو کیا کچھ جگہوں پر کہ جیسے ان کو بھی شک تھا کہ جو شمس ہے اس کی تعلیمی قابلیت شاید اس طرح کی نہیں ہے، وہ اتنے زیادہ ہائیلی کوالیفائڈ نہیں ہیں. لیکن سچ تو یہ ہے کہ خود جو شمس تبریز تھے یہ بھی بہت بڑے بڑے علماء کے ساتھ رہے ہوئے تھے، بہت بڑے بڑے مسٹکس کے ساتھ رہے ہوئے تھے. لیکن ان کی طبیعت میں ایک ایسا آپ سمجھے کہ ایک ہارڈ ایجز تھے ان کی شخصیت میں کہ یہ سب سے بنا نہیں پاتے تھے، یہ کسی کے ساتھ بنا نہیں پاتے تھے. اور ان کو یہ لگتا تھا کہ تمام زندگی ان کے بہت سارے علماء کے ساتھ رہے پر یہ کسی کے ساتھ ان کی بن نہیں سکی، یہ کسی کے ساتھ سیٹسفائی نہیں ہوئے. اور وہ خود وہ اپنی زبان سے کہتے ہیں کہ سوائے مولانا رومی کے میں زندگی میں مجھے کوئی انڈرسٹینڈ نہیں کر سکا. اور ان کے ایک شیخ تھے شیخ ابو بکر، ان کے ساتھ بہت لمبا انہوں نے عرصہ گزارا، لیکن ان سے بھی مولانا شمس کو یہی شکایت رہی کہ وہ مجھے انڈرسٹینڈ نہیں کر سکے. اور اس کے ساتھ ایک اور شیخ کا بھی قصہ میں نے پڑھا ہے جن کا نام کرمانی ہے، پورا نام نہیں مجھے پتا، لیکن انہوں نے بھی یہ خواہش کی کہ شمس میرے ساتھ رہیں یا میرے ساتھ مجھے جوائن کر لیں. تو شمس نے ان کو یہ شرط پیش کی کہ اگر آپ میرے ساتھ باہر چوراہے پہ بیٹھ کر شراب پئیں گے تو پھر میں آپ کے ساتھ رہوں گا. تو انہوں نے انکار کر دیا. اور اگر آپ کو یاد ہو، اگر آپ نے 40 رولز آف لو پڑھا ہوا ہے تو آپ کو یہ چیز اس میں نظر آتی ہے کہ یہی شرط مولانا رومی کو بھی شمس نے دی تھی، اور مولانا رومی اس شرط پہ پورے اترے تھے اور انہوں نے وہ کر دکھایا تھا، جس کی وجہ سے شمس کی جو کنڈیشن تھی یا جو ان کے مائنڈ میں جو چیز تھی وہ کلیئر ہو گئی اور شمس جو رومی کے ساتھ منسلک ہو گئے. اچھا، اب یہ چیز میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس شرط کے پیچھے، یہ جو شرط کہ آپ میرے سامنے چوراہے پہ بیٹھ کے وائن پئیں، اس کے پیچھے کیا تھا؟ شمس ہر کسی سے یہ شرط کیوں رکھتا تھا؟ یہ میں اس لیے چاہتی ہوں کہ مجھے اندازہ ہو کہ آپ کے مائنڈ میں کیا چل رہا ہے، آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ ایکچولی شمس کا جو کیریکٹر ہے آپ کے مائنڈ میں کیا آ رہا ہے. یہ آپ میرے کمنٹ میں نیچے لکھیں یا کسی بھی لنک پہ اس کے نیچے مجھے کمنٹ کریں تاکہ مجھے آئیڈیا ہو کہ آپ کے مائنڈ میں کیا آ رہا ہے. اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں کہ شمس جو تھے وہ بہت ہی پیشنیٹ قسم کا بندہ تھا، اور وہ پیشنس پہ اور وہ ہارٹ پہ اور وہ فائر جو انسان کے اندر ہوتی ہے، جو چاہت ہوتی ہے، جو طلب ہوتی ہے، اس پہ بلیو رکھتا تھا. وہ کہتا تھا کہ اب جیسے رومی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک بالکل بنایا ہوا عالم تھا. تو رومی جو تھا اسکالرز کی طرح بہت زیادہ بکس پہ ریلائی کرتا تھا، کوٹیشنز پہ، ریفرنسز پہ، اور وہ اپنی تمام ٹیچنگز میں ان چیزوں کو بہت زیادہ یوز بھی کرتا تھا، اور اکثر کتابیں پڑھتا رہتا تھا اور اپنے باپ کی اور دوسرے اسکالرز کی کتابیں پڑھ کے ان سے کوٹ بھی کرتا رہتا تھا. تو شمس نے اس کی شدید مخالفت کی،
اس نے کہا کہ تم خود کہاں ہو. ایک اسکالر کو، ایک عالم کو کی اپنی اوپینین ہونی چاہیے. تو اس نے مولانا رومی کو اس میں بہت چینج کیا کہ یو شوڈ ناٹ گیو اے لاٹ آف ریفرنسز اور گو آلویز بیک ٹو دا بکس. ہو گیا، علم ہو گیا، اب آگے چلو، اب بتاؤ کہ ایک عالم نے، آج کے عالم نے اس میں کیا اضافہ کیا. یہ تھی شمس کی سوچ. اور وہ اس چیز پہ بلیو کرتا تھا جس پہ ہم نے اقبال میں پڑھا ہوا ہے کہ وہ جو کہتے ہیں کہ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، جس میں وہ عشق کا، جو اس میں وہ محبت کا، جس میں وہ عشق کی آگ کا سبق دیتے ہیں. تو مولانا رومی سے بہت زیادہ اقبال بھی متاثر ہیں، اور ان کی شاعری میں بھی وہی والی آگ دکھائی دیتی ہے. وہ آگ جو شمس کو میں موجود تھی لیکن وہ رومی میں اس وقت تک موجود نہیں تھی. اینڈ شمس واز ورکنگ آن دیٹ. اور شمس کو لگتا تھا کہ اس طرح کا رشتہ ہونا چاہیے، اس طرح کا تعلق ہونا چاہیے آپ کا خدا کے ساتھ، آپ کا اپنے مذہب کے ساتھ، آپ کا اپنے دین کے ساتھ، کہ آپ میں وہ طلب ہونی چاہیے، وہ آگ ہونی چاہیے، وہ پیشنز ہونے چاہیے. جو اس کو لگتا تھا کہ اس کے آس پاس کے جو جتنے بھی عالم دین تھے، جتنے بھی اسکالرس تھے، مسٹکس تھے، اس کو لگتا تھا وہ ان میں وہ چیز نہیں ہے، ان میں وہ چیز، اس چیز کی کمی ہے. تو یہ ایک بہت اہم چیز تھی شمس. ہمیں جو سوال ہمارے دماغوں میں جو اٹھتا ہے وہ یہ ہے کہ اب یہ دونوں اندر بیٹھے ہوئے ہیں کنڈیاں لگا کے، لوگوں سے چھپ کر، تو وہ کر کیا رہے ہیں وہاں پر. ٹھیک ہے، ایک تو بات میں آپ کو بتاتی ہوں کہ شمس کا میں نے آپ کو بتایا تھا 60 ایئرس کا تھا اور رومی 40 ایئرس کا تھا. شمس جو ہے، شمس اس 40 سال تک وہ جیسے جیسے علماء کے انڈر رہے، وہ اسکالرس کے ساتھ رہے، لیکن کسی کے ساتھ ان کی نہیں بنی. 40 سال تک پورے مڈل ایسٹ اور سینٹرل ایشیا میں شمس شہر سے شہر تک، ریاست سے ریاست تک انہوں نے سفر کیا، اور وہ ایک ایسے ہی ایک رفیق کے، ایک دوست کے ساتھ کی تلاش میں رہے. کوئی دنیا کا ایسا بندہ، کوئی ایسا اسکالر، کوئی ایسا مسٹک جو اس کی اپروچ کو انڈرسٹینڈ کر سکے، کوئی ایسا عالم جو اس کے نظریے کو سمجھ سکے، جو اس کو سٹینڈ کر سکے. اور وہ اتنا ہیڈ اسٹرانگ تھا کہ ساری دنیا میں وہ اکیلا پھر رہا تھا، اور وہ اپنے اس کے دماغ میں جو آئیڈیاز تھے وہ کسی بھی طرح سے انسیکیور نہیں تھے. اس کو یہ نہیں تھا کہ اگر ساری دنیا مجھے مس انڈرسٹینڈ کر رہی ہے تو اس کے دماغ میں یہ نہیں تھا کہ او مائی گاڈ آئی ایم ناٹ سو کلیئر، آئی ایم آن دا رانگ وے. ہی واز سو ہیڈ اسٹرانگ کہ وہ 40 سال تک پوری دنیا، آپ اندازہ کریں 13ویں صدی میں پوری دنیا وہ گھوم رہا تھا، پھر رہا تھا اس خواہش میں کہ ایک بندہ ایسا ہوگا جو میرے ساتھ کھڑا ہوگا، جو میری بات پہ بلیو کرے گا، جو میرے ساتھ سٹینڈ کرے گا. اور وہ کہتا ہے، شمس یہ کہتا بھی ہے کہ شاید اس کو خواب میں اس چیز کی گواہی یا وٹنس دی گئی تھی کہ اس کو ایک ایسا بندہ ملے گا اور وہ کونیا میں ملے گا. اور وہی اسی لیے وہ ایسا سوال اس نے آگے کیا کہ اس سوال کے جواب نے ان کو بتا دیا کہ وہ دونوں ہی ایک دوسرے کے بہترین دوست اور بہترین سپورٹر اور ایوری تھنگ، یعنی کہ ایک دوسرے کو کمپلیٹ کرنے والے جو کمپینینز ہیں وہ ثابت ہو سکتے ہیں. اچھا، ایک اور بات میں رہ گئی آپ کو بتانی کہ شمس جو تھا وہ بہت ہی ڈفرینٹ قسم کا، انٹروورٹ قسم کا بندہ تھا. وہ رومی کی طرح، رومی جو کہ ایک پبلک آفس ہولڈ کرتا تھا، پبلک اس کی گیدرنگ تھی، پبلک اپیئرنس ہوتی تھی، تو ہی واز ویری مچ پولیٹیکل، پولائٹ بیہیویئر، وہ ویلکمنگ بیہیویئر ان کا ہوتا تھا، اور وہ پولائٹنس ہوتی تھی کیونکہ وہ ٹیچر تھے تو وہ ان کو ظاہر ہے اس طرح سے ہر کسی کو ویلکم کرنا ہوتا تھا. وہ سب کے ساتھ بہت ہی پولائٹ ہوتے تھے. ان کے مقابلے میں جو شمس تھا، شمس بہت ہی روٹ، بہت ہی بلنٹ اور بہت ہی انٹروورٹ پرسن تھا. قریبی لوگوں کے علاوہ شمس کسی کے ساتھ تعلق نہیں رکھتا تھا. یہ چیز، اور یہ بھی ایک بڑی اہم وجہ تھی کہ جس کی وجہ سے رومی کو شمس کی وجہ سے بہت زیادہ اپوزیشن دیکھنی پڑی، کیونکہ شمس سب کے لیے ویلکمنگ بھی نہیں تھا، جس کی وجہ سے رومی کے آس پاس کے جو لوگ تھے وہ بہت زیادہ شمس کے خلاف ہوئے. وہ رومی کے خلاف تو ہوئے لیکن وہ شمس کو ٹارگٹ
ٹارگٹ کر کے وہ بہت زیادہ اس کے خلاف ہوئے، اور انہوں نے تمام تر رسپانسبلٹی رومی کے تمام تر بگڑے ہوئے بیہیویئر کی، جو ان کے خیال میں بگڑا ہوا تھا کہ ایک ٹیچر جو ہے جناب، ایک جو عالم ہے، وہ اپنی پڑھائی، اپنا پڑھانا سارا کچھ چھوڑ کر وہ جا کے کسی ایک کے گھٹنے پکڑ کے بیٹھ گئے ہیں. تو اس کا سارا بلیم انہوں نے شمس کے سر پہ ڈالا. وہ رومی سے ملتا ہے اور وہ دونوں ایک دوسرے کو پہچان لیتے ہیں، اور وہ یقین ان کو ہو جاتا ہے کہ ہاں یہی وہ بندہ ہے جو میرے ساتھ سٹینڈ کرے گا. تو وہ لوگ اندر کیا کر رہے ہیں، وہ اندر اس اپنے 40 سال کی اپنی جد و جہد، اپنے 40 سال کی اس تمام تکلیف، اس تمام مشقت کے بارے میں وہ شمس جو ہے اس تمام عرصے میں وہ جب وہ اندر تھے اس کو رومی کو بتاتا ہے. اپنے وہ لوگ مشاہدات شیئر کرتے ہیں.